نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی نماز عصر ادا کی ہے اور 10 محرم ہے، تو یہ جو وقت ہے اور یہ جو دن ہے یہ ہسٹری میں کس قدر امپورٹنس رکھتا ہے یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا، اس کو واقعہ کربلا سے زیادہ سانحہ کربلا بلانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ظلمت کا اس سے سنگین واقعہ جو خصوصاً بالخصوص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تکلیف دی گئی، اس سے زیادہ ظلم والا واقعہ تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو میری ایک حقیر سی ذات ہے، میں نہیں سمجھتا میں اس قابل ہوں کہ اس واقعے پہ روشنی ڈال کے کوئی میں حق ادا کر سکوں گا۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا اور رہتی دنیا تک میں نہیں مانتا کہ کوئی اس شہادت کی قربانی کو بیان کرنے کا حق بھی ادا کر پائے گا، لیکن پھر بھی اس کو یاد کرنا، اس کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کرنا، اور اس تاریخ کے واقعے میں ظلمت کے اوپر جو ہے نا گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ وہ قربانی جو دی گئی تھی اس قربانی کے پیچھے کیا منظر تھا، کیا وہ وقت تھا، اور کیا وہ برداشت اور امتحان کا لیول تھا، وہ پیشنس لیول تھا، اور کیا وہ عظیمت کے درجے تھے جو امام علی مقام اور نبی مہربان کے اس آل نے وہ جو ہے نا ادا کیے، اور حق ادا کر کے ہمارے لیے جو آسانیاں پیدا کر کے گئے، جو آج ہم اسلام کی اس تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں، یہ صرف انہی کی بدولت ہے۔ میں نے کچھ 3-4 ٹاپک جو ہیں اس میں کوشش کروں گا۔ ایک تو واقعہ کربلا کے اوپر تھوڑی سی ہائی لائٹ، اور دوسرا ایک ہے کہ کربلا میں جو نفوس قدسیہ کی شہادت ہے اس کو عام انسان کے قتل کے مترادف پیمانے میں تولنا انتہائی بدبختی ہے، کیونکہ یہ عام انسانوں کا قتل نہیں، عام انسانوں کی شہادت نہیں ہے، یہ نبی مہربان کے اطرت رسول کا بھی قتل کیا گیا، یہ اذیت رسول بھی ہے ڈائریکٹ۔ اور پھر آخر میں جو ہے نا اس کا مقصد شہادت امام حسین کیا ہے۔ اب واقعہ کربلا جو ہے وہ کہتے ہیں تاریخ کا اتنا دردناک واقعہ، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ اقتدار کی نہیں، یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ شخصی جنگ نہیں تھی، یہ نظریاتی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید جو ہے ظلم کا استعارہ ہے، اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ کربلا کے تپتے رگزاروں میں حسین اور یزیدی لشکر جب آمنے سامنے آتے ہیں، اب حسینی کردار اور یزیدی کردار کو، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہاں پہ نفوس قدسیہ کی شہادت کو عام انسان کے مترادف نہیں تولا جا سکتا۔ اب یہ جو کریکٹر جو ہے نا ان کو سامنے ڈفرینشیٹ آپ کیجئے کہ یزید جو ہے، اب حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے شہزادے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور یزید جو ہے نا بہدل کی بیٹی محسون کے بیٹے ہیں، اور یہ دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریل اور اختل جیسے اوباش لوگوں میں بڑا ہوا ہے، اور شراب پی کے اور دھت نشے کی محفلیں سجا کر اس نے اپنی جوانی جو ہے نا جوانی پروان چڑھائی ہے۔ اب حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ جو کھلتا ہے مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے، یزید نشے میں دھت ہو کر پوری زندگی گزار ہے، حسین علی مقام کی نماز کربلا کے تپتے ریگزاروں پہ بھی قضا نہیں ہوتی۔ آخر تک یہ جو بھی وقت چل رہا ہے، جب وقت شہادت آیا، اس وقت جو نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں گرے ہیں۔ وہ شعر ہے کہ سر دے کر دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑ گیا یزید کو سودا حسین کا۔ یزید نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، اور وہ جو حج اس نے کیا تھا اس حج کی منظر کچھ ایسے تھا، وہ اپنے ساتھ مغیوں گویوں کو اوباش لوگوں کو لے کے گیا شراب کی محفلوں، اور واپس آ کر بھی اس نے ایک محفل رکھی اور امام علی مقام کو اس میں مدعو کیا۔ آپ کے دریافت کرنے پہ جب اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ شام میں بنتی ہے۔ ایک جام اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ علی مقام کی طرف بڑھا کے کہا کہ آپ بھی نوش فرمائیے۔ آپ نے کہا میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ تھی۔ اگر کسی کو بھی سیرت نبی اور ان کے خاندان کی تربیت کا ہلکی سی بھی روشنی ہو نا، تو یہ اس کیٹیگری کے بندے نے جب بیعت لینے کا نبی مہربان کے نوازے سے سوچا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کریکٹر کے بندے کے ہاتھ کے اوپر بیعت لی جاتی۔ امیر معاویہ کا ذکر تو بہت کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو آگے نسل پروان چڑھائی گئی ہے اس کا کیا اقدار ہے، وہ ذکر آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو یہ اس کا کریکٹر تھا۔ اور حسنین کریمین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ اس لیے اقدار کو کر رہا ہوں کہ ان بدبختوں کے لیے جو کہ صرف یزید پہ لعن طعن کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیخ صاحب آج ہماری ایک سیٹنگ ہوئی ہے جس میں
کہا گیا کہ اصل موجب کیا بنی کہ یہ واقعہ رونما ہی کیوں ہوا، یہ ظلمت کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہی کیوں، اس کے پیچھے جو منظر تھا اس پہ روشنی ضرور ڈالنی چاہیے کہ اس کا موجب کیا بنا تھا، وہ پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ حسنین کریمین کا یہ جو ان کے امام علی مکان کا کریکٹر یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے شاید اگر یہ میسج دوبارہ کہیں پہ ڈلیور ہوتا ہے تو ان لوگوں کی بدبختوں کی آنکھیں کھلیں کہ آپ کا مقام کیا تھا۔ کہ حسنین کریمین کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کے خطبے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ دونوں ننھے شہزادے سرخ جوڑے میں ملبوس مسجد کے فرش پہ کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ممبر چھوڑ دیا، ان کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا۔ مطلب یہ مقام ہے حسنین کریمین کا، اور بیعت لینے والا وہ یزید جو ہے نا ان ہستیوں سے اپنی بیعت لیتا ہے۔ عبداللہ بن شداب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے ایک دفعہ نماز میں، تو سجدہ اس قدر لمبا ہو گیا کہ ہم سمجھے کہ یا تو وحی کا نزول ہو گیا یا تو پھر وقت نزاع آ گیا۔ تو جب نظر اٹھا کر دیکھی تو آپ کی پشت پہ حسین ابن علی سوار تھے، وہ جن کی خاطر محبوب خدا کے سجدوں کو طول دی جا رہی ہے، اس ہستی کا مقابلہ یزید کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بدبخت یہ نہیں جان رہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ کبھی حضور کے ممبر کے اطراف پہ ہوتے ہیں اور وہ منظر بھی زمانے سے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کندھوں پر حسنین کریمین کو لے کے آ رہے تھے تو دونوں نے جو ہے نا آپ کے زلف مبارک کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا سواری پائی ہے آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب غالباً ٹوک کر ہی کہا کہ آپ نے سواری تو دیکھی، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے حسین شاہ سوار ہیں۔ مطلب آپ کے لفظ یہ تھے کہ مجھے نہ دیکھو، میرے اوپر سوار دیکھو کہ سوار کون ہے۔ اتنا ان کا مقام ہے کہ اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت اسامہ بن زید حارث کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ جو ہے نا ایک حجت تمام ہوگی نبی مہربان سے کسی رات کے پہر میں نا، تو آپ جب جاتے ہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے ہیں انہوں نے چادر لوڑی ہوئی دونوں طرف میں جو نا وہ جو ڈوم سی ایک شکل بنی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے رہے ان کی حجت تمام ہوگی۔ جب جانے لگی انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی یہ کون آپ کے ساتھ نا، تو آپ نے چادر کھولی تو ایک طرف حضرت حسین تھے، حضرت حسن تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کہا کہ جو لفظ تھے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار کر۔ مطلب آپ نے یہاں پہ گواہی دے دی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اس نفوس قدسیہ کا اس نبی کے گھرانے کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئی، نبی جن سے اتنا پیار کرتے تھے، اور ان کی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی کہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، آپ کو حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ اندر چلے گئے اور جا کے کہا اے فاطمہ تجھے معلوم نہیں پڑتا کہ مجھے ان کے رونا تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ لفظ وہ ایمفیسائز کر کے کیوں کہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اس شہزادے نے، اس ننھے شہزادوں نے کتنی تکلیفیں سہنی ہیں، اس 10 محرم ہی کے دن کتنے بڑے امتحان سے نبی کے نواسے گزریں گے، جن کو وہ کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جن کو وہ ممبر پہ بٹھاتے تھے، جن کو وہ اپنی پشت پہ سوار کرتے تھے۔ ایک واقعہ کہ ایک بار آپ نے حسین علیہ السلام کو کہا کہ آگے بڑھائیے نا، آپ کے وہ زانوں سے شروع ہوئے پھر اس کے بعد آپ کے تھائیس تک آ گئے، یہاں تک کہ آپ کی چھاتی پر آ گئے، اپنے ان کے بازو سے پکڑ کے اپنی چھاتی تک لے آیا اور اپنا لعاب دین حضرت امام حسین کے لعاب دین میں دے دیا۔ تو تاریخ میں مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ نبی مہربان کو وہ پیاس سے، وہ شدت پیاس معلوم تھی حسین کی، جو کربلا کے ریگزاروں میں تپتے ریگزاروں میں 8 محرم سے 9 محرم سے جب پانی بند ہوا، نبی کو اپنے نواسی کی اس پیاس کی شدت معلوم تھی کہ آپ نے وہ آب کوثر ان کو اپنے لعاب دین سے پلا دیا۔ اس نواسے کا قتل، اس کے اوپر ظلم، جو تاریخ جو ہے نا وہ آج کا ثانیہ کربلا تھا، اس یزید نے آج ہی یہ ظلم کیا۔ وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان نازوں سے پہلے حسین کو امتحان بھی کڑا دینا تھا۔ شاعر لکھتا ہے یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ ورگیاں، کہ نبی کے نواسے کے ساتھ جو یاری ہے وہ سونا، کیونکہ اب پھر انہوں نے اتنی آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ آپ نے پالا بھی ان کو محبت سے، محبت بھی پوری تھی، لیکن جو آزمائشیں تھیں وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ حضور کا لعاب دین چوننے والے، آپ کی گود کا لال، آپ کے کاندھوں کا سوار، نواسے رسول یزید کے ساتھ اس میدان میں آتا ہے۔ یزید کی اب جو ہسٹری بیان ہوتی ہے، اب میں واقعے کو تھوڑا سا سمرائز کروں گا کہ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا پیغام بھجواتا ہے، ان کو اب ایک فکر لاحق ہو گئی تھی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے جس میں یہ لفظ اعلان نہیں کہا جاتا، جو فکر لاحق ہوئی تھی نا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، یہ 4 نام،
عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، ان سے بیعت لے لی جائے کہ وہ جو خلافت کا نظام چل رہا تھا نا، آگے چل کے جو میں نے مقصد شہادت امام حسین بیان کرنا ہے کہ امام علی مقام آخر اپنے اس 72 تن کو اپنی ان پاک ہستیوں کے ساتھ، پاک دامن بیبیوں کے ساتھ اور ان 72 تن کے ساتھ آخر جا کیوں پہنچے؟ اس ایک شخص کے خلاف ہی کھڑے ہوئے تھے، یا اقتدار کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یا تخت کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ آگے جا کے اس کو بیان کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے وہ جو خلافت خلفۂ راشدین کی خلافت چلتی آ رہی تھی، اس کے مقابلے میں جو ولی عہد اور بادشاہی نظام قائم ہو رہا تھا، جو بادشاہی نظام قائم ہو رہا تھا، اس کا تغیر جو اسلامی ہستی میں اور اسلامی دستور میں جو تغیر پیدا کر سکتا ہے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی جو امیر معاویہ کی طرف سے بھی لاحق تھی کہ آپ جو ہے نا ان چاروں کو اپنے بس میں لے کے ان سے بیعت لے لیں تاکہ آپ لوگ اس بادشاہی پہ قائم ہو جائیں۔ اب پیغام بھیجایا جاتا ہے تو ولید بن عقبہ کو خط لکھا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ان سے جو ہے نا بیعت لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علی مقام کو جب یہ پیغام ملتا ہے تو آپ کو پتہ تھا یہ خط جو ہے نا کسی خطرے سے لاق نہیں، اپنے آپ دوستوں کے ہمراہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ولید بن عقبہ جو ہے وہ مروان کو بلوا لیتا ہے۔ اب مروان جو ہے وہ گورنر مدینہ رہا ہے ولید سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط امیر معاویہ نے لکھا اپنے انتقال سے پہلے کہ یزید تخت نشین ہونے والا ہے اور آپ جو ہے نا بیعت دے دیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے جیسا شخص رات کو اس طرح چھپ کے بیعت نہیں دے گا۔ آپ پلٹ کر واپس جانے لگے تو مروان نے ولید کو کہا کہ آپ ان کو یہیں دھر لیں اور یہیں شہید کر دیں کیونکہ یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو آپ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ لفظ امام علی مقام نے سنے تو وہ جس تیزی سے پلٹے اور جس جوش سے پلٹے، انہوں نے کہا کہ انا حسین ابن علی ابن طالب، میں حسین ابن علی ہوں ابن طالب، آپ اور ہمارے گھر قرآن اترتا رہا ہے، تم مجھے یہ کہہ رہے کہ میں بزدلوں پلٹ کر جا رہا ہوں؟ مجھ جیسا شخص فاسق یزید کی بیعت لینے سے سری انکار کرتا۔ پھر آپ واپس پلٹے اور آپ نے اپنی بہن سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے جو اس شہر کو خون میں لت پت کر دیا جائے، کیونکہ وہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، وہ جس مشن پہ آ چکے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اگر میں ان کی بات مان لوں تو یہ جو شہر، یہ جو امن کا شہر ہے، تو یہ خون میں لت پت ہوگا اور یہ میں نہیں چاہتا۔ اب میں مدینہ کا ذکر آپ لوگوں سے کر دوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، صاحب بیٹھے ہیں، آپ لوگ مکہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، آپ لوگ رہ بھی چکے ہیں۔ جو بھی ہم میں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک حاجی کا 20-25 دن کا جو قیام ہوتا ہے اس کی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے مکے سے اور مدینہ سے، اور وہاں جا کے اس کی دعا ہوتی ہے، یا اللہ یا تو مجھے بار بار اس در کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ یا تو مجھے یہیں پہ مدفن فرما۔ ایک سچے مسلمان کی، کامل یقین والے مسلمان کی جو رغبت اور جو محبت اور جو مودت ہے وہ نبی مہربان سے، مدینے سے اور مکے سے اس قدر ہوتی ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہیں پہ ایک شاعر اعظم چشتی، وہ جب آخری بار جب روزہ انور کی حاضری پہ گئے تو وہ ویل چیئر پہ تھے اور بیمار تھے۔ باب بقیع کے قریب سے جب وہ گزرنے لگے، اس نے اپنے خادم کو کہا کہ میری ویل چیئر کو نا پیچھے سے کھینچو تاکہ میری آنکھوں سے جو مدینہ ہے نا وہ جب اوجھل ہوتے رہے تو میں دیکھتا رہوں۔ ایسے نہیں کہ بس میں نے حاضری دی مجھے ویل چیئر کو گھما دو، ایسے کھینچو کہ ویل چیئر آپ پیچھے سے کھینچو اور میرا منظر دیکھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ویل چیئر کو کھینچ جاتا باب مکہ کے بعد، جب جنت البقیع کے قریب آ کر جب روزہ آنکھوں سے دور ہونے لگا تو ان کے منہ سے ایک آہ نکلتی ہے اور ایک شعر نکلتا ہے، جان بدل سے نکلتی ہے اعظم، جان بدل سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان کام ہے مدینے سے دور ہونا۔ اب میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب یزید نے یہ پیغام دیا اور آپ نے اپنی بہن کو آگے کہا کہ میری جان کے دشمن ہے اور یہ پلان بنا چکے ہیں، یا تو میں بیعت لے لوں یا تو میں مدینہ چھوڑ دوں۔ ایک 25 یا 20 دن کے سٹے کرنے والے حاجی کی رغبت اس مدینہ والے سے یہ ہے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، آپ کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کی طرف گزرتا ہے، کھلتا ہے، آپ نے ساری زندگی وہاں پہ قرآن چڑھنا ہے۔ اس مدینے سے دوری کا منظر وہ قیامت خیر منظر تھا جو رات کی تاریکی میں ان کو چھوڑنا پڑا۔ رات کے وقت مدینہ چھوڑ کر، مسجد نبی چھوڑ کر مکہ کے لیے عازم جب سفر ہوئے، 3 شعبان اعظم کو آپ مکے پہنچ جاتے ہیں اور کوفیوں کے خطوط آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں واقعہ کربلا تھوڑا سا ہائی لائٹ اس لیے کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو کیوں بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ اس تاریخی ظلم کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ جو قربانیاں دے چکے ہیں اور وہ جس مصائب سے گزر چکے ہیں، وہ مصائب جب تک ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں لائیں گے، ہمیں وہ غم، ہمیں وہ شدت، ہمیں وہ آزمائش نہیں پتہ لگے گی۔ یوں کہہ دینا کہ بس شہادت امام حسین ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حق ادا ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں جو لمحے، جو واقعات، ان کو چیدہ ضرور بیان کیا جائے، حق نہیں ادا کو بیان ضرور کرنا چاہیے۔
اب کوفیوں نے جو خط لکھے امام علی مقام کو کہ آپ آئیں اور ہم آپ جو ہے نا آپ کی بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب 25 حج کرنے والے امام علی مقام 8 ذی الحج کو جب احرام باندھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کی صورت میں وہاں پہ آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ احرام کو کھول کر حج کو عمرے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کوفے کی جانب ماضی میں سفر ہوتے ہیں اور دین کو آبری بچانے کے لیے آپ نے یہ بڑا قدم لیا. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس آپ کو روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، کوفی وفا نہیں کریں گے. تو یہاں آپ کے تاریخ لفظ تھے کہ میرے غم گزارو، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانا کی ڈوبتی کشتی کو بچانا ہے. میں چاہتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں دین اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتی ہے اور میری غیرت ایمان جاتی ہے. یہ وہ تاریخی لفظ تھے جو آپ کے دوستوں کو آپ نے ادا کی کہ میں جانتا ہوں. اب یہاں پہ ایک چیز کا ذکر میں یہ بھی کر دوں کہ امام حسین جب راستے میں تھے تب انہوں نے کوفیوں کے خط کے بعد مسلم بن عقیل کو بھیجا، جو پہلے شہید تھے. مسلم بن عقیل کو بھیجا، 40,000 کے لشکر میں انہوں نے نماز پڑھائی، تب تک وہ ان کے ساتھ تھے. جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو وہ 40,000 کوفی جو ہے نا وہ بدل گئے، ان کا ارادہ بدل گیا. وہاں ابن زیاد متعین کر دیا، سخت ترین شخص جس نے ان کو ڈرا دھمکا کے بدل دیا، اور وہاں ان کو بے دردی سے مسلم بن عقیل کا قتل کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ پیغام بھی نواسہ رسول کو مل جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ منظر دیکھنے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کے دوستوں نے آپ کو روکا. اب بات یہ ہے کہ رکے کیوں نہیں امام علی مقام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کربلا کی مٹی لا کے نبی مہربان کو دے دی تھی، جو آپ نے ام سلمہ کو آگے دی. یہ مسلم بن عمل میں بھی ہے یہ، اور یہ دیگر حدیث میں حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، اور بہت سارے جو ہے نا محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ آپ نے ام سلمہ کی مٹی دی اور کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ نبی کا نواسہ جو ہے نا شہید ہو گیا. آپ بسا اوقات امام علی مقام کی گردن پہ بوسہ دے کے زاروں کا تار روتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے اس پیاس کو، اس زخموں کو، اس ظلم کو جانتے تھے نبی مہربان. تو وہ جو ہے نا آپ کی زندگی کے اندر ہی نبی مہربان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس نواسے نے اس آزمائش سے گزرنا ہے. تو وہ چیز اگر خاندان نبی کے اندر جب یہ بات مشہور تھی تو کیوں نہ امام علی مقام کو اس کا چشمدید گواہ ہوتے؟ وہ کیسے رک سکتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ آج وہ رک جاتے ہیں تو وہ پیچھے لفظ کہ میں نہیں جاتا کہ میرے نبی کی آن جاتی ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. تو وہ اس لیے آگے بڑھتے چلے گئے. مسلم بن عقیل کا قتل، کوفیوں کی بے وفائی، اپنے دوستوں کا روکنا، وہ نہیں رکے. آگے چل کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب یہ لفظ کہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک، اب یہاں پہ یہ جو مقصد کی ایک ہیڈ لائن ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس کے لیے امام علی مقام نے سفر کیا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے کا کوئی نمونہ ضرور ہو جائے. تو کہتے ہیں آپ نے شعر پڑھا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں پہ لفظ پکڑنے والا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ لکھنے والے نے بڑی سوچ کے لکھا ہے. کربلا تو واقعہ ہو چکا ہے، اس نے یہاں پہ ہر کربلا کیوں لکھا ہے؟ اس کا جواب امام علی مقام نے یہاں لکھا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے والوں کے لیے کوئی نمونہ ہو جائے. کہ ان کو پتا تھا کہ میرے بعد بھی جو ظلم ہوگا، جو جبر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے دین اور نبی کے دین کے خلاف جو ظلم ہوگا، جو نظام رائج ہوگا، جو ولی عہد ہوگا، جو بادشاہی نظام آئے گا، جس خلافت کو یہ یزید یا بدبخت ختم کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی تو مثال ہو جو مجھے سوچ کر کہے کہ امام علی مقام بھی تو نکل گئے تھے. 22 سے 30 ہزار کے لشکر کے سامنے وہ 72 تن لے کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی جس کے اقدار یہ ہیں، جو شراب نوشی کرتا ہو، جو نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہو، جو ظلم کرتا ہو، جو جبر کرتا ہو، جو مغیوں اور گویوں کے ساتھ جا کے حج کرتا ہو، میں کیسے اس کی بیعت لے لوں؟ میں کیسے اس نظام کو جو خلفۂ راشدین کا نظام تھا، وہ خلافت کا تھا، آج تک وہ قائم نہیں ہو پایا. آج جس چیز کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، آپ ابھی دیکھ لیں، کرنٹ سینیریو دیکھ لیں، کس چیز کی لڑائی؟ بادشاہت کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ بدبختی اس دور میں شروع ہوئی تھی جو آج تک لڑائی، ابھی الیکشن ہونے والا ہے. یہ وہی بادشاہی ہے جو خلافت کے نظام کو توڑ کے آئی تھی. اس کے خلاف ہمارے امام علی مقام آگے بڑھے تھے. میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ آپ جب آگے بڑھے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ 7 محرم کو جب کربلا پہنچ کے 7 محرم کو نبی مہربان کے آل کا پانی بند کر دیا گیا. اب کیونکہ آپ کو پیغام دے دیا گیا تھا یا تو ہمارے خلاف جنگ کر لو یا تو بیعت کرو. جب آپ نے انکار کر دیا تو انہوں نے سب سے پہلا جو ظلم، ان کو پتا تھا ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، انہوں نے پانی بند کر دیا. کہ جب ان کا پانی بند کر دیا تو بھوکے پیاسے لوگ نڈال ہو کے میرے پاس آ جائیں گے اور بیعت کر دیں گے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تربیت، یہ اخلاقیات اور یہ اقدار کس ہستی سے جا کے ملتا ہے. وہ نہیں جانتے تھے. یہ صبر اور عزیمت کا امتحان شروع ہوتا ہے
آج ہمارا روزہ ہے، ہم سب بیٹھے یہاں پہ روزے دار، 12-14 گھنٹے کے روزے کہ آخری ٹائم پہ روزے دار نڈھال ہو جاتا ہے اور وقت مغرب کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے اور گھڑی گھڑی بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ کل ہوا ہے، آج ہوا، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن ان کی عظیمت کی مثال نہیں ملتی. 9 محرم کو وہ ایک بار جب حملہ آور ہوئے تھے تو آپ نے عالی مقام نے ان سے وقت مانگ کے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کر دینی چاہیے. رات کو انہوں نے عبادت کے لیے وقت مانگا اور چراغ بجھا دی اور اپنے دوستوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. مسلم بن اوسجا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے بدن کے نا 70 ٹکڑے بھی کر دیں عالی مقام، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہ چھوڑیں گے، اور یہ ہوا میں اٹھال دیں، جلا دیں. وہاں پہ ایک 70 سال کا بوڑھا حبیب بن مظاہر کھڑے، اس نے کہا کہ آپ کر اے امام علی مقام آپ کو چھوڑ کے جائیں تو ہم جائیں کہاں، کہ ہمارا آپ کے سوا کوئی سارے، کہ 70 سالہ بوڑھا بھی اس عظیمت کی مثال بنا کے اس نے جا کے امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑا. 72 افراد کے خاندان کی خواتین 3 دن کی پیاسی میدان کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ جب جاتی ہیں تو لشکر یزید 22,000 سے 23,000 پہ مقید تھا. حسین ابن علی نے حجت تمام کی کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تمہارا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کیوں قتل کے در پاؤ میرے، میں نبی کا نواسا ہوں. یہ وہ حجت تھی جو کربلا کے اس میدان میں آج ہی کے دن 10 محرم کو وہ کرتے رہا. حر نے آپ کو گھیر لیا اور جا کے یزید کے پاس لے گیا. جب یہ صدائیں بار بار حر نے سنی تو حر کا دل بدل گیا. تو امام علی مقام نے اس جگہ کہا اے حر تو یہاں پہ بھی حر ہے اور جنت میں بھی حر ہوگا. وہ آخری تن جو شہید ہوا تھا میں کا جو کنورٹ ہوا تھا وہ حر تھا، جس کی وفاداری کی آج تک مثال دی جاتی ہے کہ وہ یزیدی لشکر میں ہو کر بھی حسینی لشکر کا ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے یہ صدا سنی کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں نے کوئی ناحق قتل نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم میری جان کے دشمن کیوں ہو. اب وہاں پہ بہت ساری شہادتیں ہوتی ہیں. ایک دو شہادتیں ایسی ہیں جس میں وہ ننھے حضرت علی اصغر کا ذکر ہے کہ جو ننھے حضرت علی اصغر کو جو تیر مارے گئے وہ عام تیر نہیں تھے، وہ دو شاخہ تیر تھا، وہ جو جانوروں کو ہنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ تیر آ کر یہاں پہ لگا اور فوارہ اٹھا اس کا، تو آپ نے وہ اپنے ہاتھ کے چلو بھر میں وہ خون لے کر نا اچھال دیا آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے اس ننھی جان کی یہ قربانی بھی قبول کر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور قربانی جو حضرت علی اکبر کی صورت میں جو امام حسین کا نور نظر تھا، جب وہ 18 سال کے نوجوان شہید ہوتے ہیں اور وہ جو گھوڑے سے فرش پر آتے ہیں، کہتے ہیں اس قربانی نے جو زخم دیا ایک نوجوان، آپ سوچ کے دیکھیں، ایک نوجوان لاشا جب امام حسین نے شالہ تاریخ لکھتی ہے، کم و بیش اللہ مجھے معاف کرے اس میں کتنا سچ ہے، کہ تاریخ کہتی ہے کہ 55 سال کا وہ امام حسین جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے جاتا ہے، کہتے ہیں ان کے بال بالکل کالے تھے اور وہ سفید ہو گئے، داڑھی اور بال پورے سفید ہو گئے. جب انہوں نے اس مقتل کا سفر کیا، حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو اس 55 سال کے بوڑھے کے اس زخموں کی تاب نہ لاتے اپنے نوجوان کے لاشے کے بعد، داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو مجھ سے راضی ہے. اور جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تو خیمے میں جب وہ حضرت علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے، حضرت امام حسین کی ایک بیوی نہیں تھی، وہاں پہ 3 بیویاں تھیں، اور وہ گھرانہ تھا جو محبت کا پیغام دینے والا، مل جل کے رہنے والا تھا. اب حضرت علی اصغر کی تین مائیں تھیں جنہوں نے اس ننھی جان کو اس 2 شاخہ تیر میں پیوست شہادت میں دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا اس ننھی جان کو جو نام لکھے گئے، میں نام لے لیتا ہوں کہ ام رباب، ام لیلہ اور ایک اور نام تھا، جب آپ لے کر گئے ہیں وہ منظر کوئی عام منظر نہیں تھا. جب آپ نے پیش کیا خیموں میں جا کے ان کی والدہ کہ یہ حسین کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، یہ منظر کشی اس لیے کی جا رہی کہ اتنی قربانی اور وہ 72 تن ایک ہی دن اس شخص نے اپنے سامنے، اس ہستی نے، اس مولا حسین نے اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی اس ظلم کے خلاف یہ نہیں کہا کہ یار اس کی پیاس پہ، اصغر کی پیاس پہ، 18 سال کے حضرت علی اکبر کی نوجوانی پہ، عباس کی وفاداری پہ جس کے بازو کٹ جاتے ہیں کہ میں بیعت کر لوں. انہوں نے وہ مثال قائم کر دی کہ میں نے اس خلفۂ راشدین کی جو خلافت کا نظام ہے اس کے خلاف میں نے بیعت نہیں کرنی تو نہیں کرنی. وہ کوئی شخصی جنگ نہیں تھی کہ یزید سے کوئی جنگ ہے میں نے نہیں کرنی، اور وہ کھڑے ہو گئے. سلام ہے اس حسین ابن علی کو جو ان ٹکڑوں کو ایسے ٹون رہا تھا جیسے ایک باغ سے مالی پھول کو چنتا ہے. وہ کربلا کے میدان سے ان ٹکڑوں کو چن چن کر لاتا تھا اور پھر سے ہمت باندھتا تھا. پھر جب 71 تن شہید ہو گئے اور اس سردار کو خود بیٹھ کر گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا پڑا حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں، تو خیموں سے
دھاڑنے کی آوازیں آنے لگی، تب آپ نے اپنی بہن کو صبر کی تلقین کی. صبر ہی اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. پردے کی حفاظت کرنا اور صبر کی تلقین کر کے آپ چل پڑے. خیموں سے سسکیوں کی آوازیں، اللہ مجھے معاف کرے، سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں. ان کا سردار جو ہے کربلا کی طرف جاتا ہے. آپ نے پھر سے حجت تمام کی کہ میں نبی کا نواز ہوں. ابن زیاد کہتا ہے کہ 71 زخم کلیجے پر کھانے کے بعد جب شاہ سوار میدان میں آئے تو وہاں سے یزیدی لشکر سے ایک آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. کیونکہ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو آپ کا جو پیراہن اتارا گیا اس کے اوپر 122 سوراخ تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. اس طرح نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا. یہ وہ بدبخت یزید کا ظلم تھا جس کو آج کے اس دور میں اس کا جو موجب بنا ہے اس کے اوپر پردہ کیا جاتا ہے کہ تخت کی تھی، اقتدار کی جنگ تھی. یہ کوئی تخت یہ بادشاہت کی جنگ تھی، اور نبی کی خلافت اور امانت جو خلافت، جو سرداری، جو تخت نبی کا حق تھا، نبی کے نواسوں کا حق تھا، وہ ان سے چھینا گیا. اس حد تک بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ جو نظام قائم کرنا چاہتے تھے یہ وہ نظام تھا جو بدبختوں نے رائج کیا اور نبی کے نواسوں پہ یہ ظلم کیا. اب یہاں پہ آپ عالی مقام کی شہادت کے بعد جب بدبخت نے یزید نے آپ کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا تو قافلے سے نکارے بجنے لگے اور شور و غل ہوا، آوازیں بلندی. یزیدی لشکر سے آواز آئی کہ یزیدی لشکر جیت گیا، حسینی لشکر ہار گیا. وہاں یزیدی لشکر سے ایک آواز آتی ہے، یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسا سر کٹا ہوا جو کٹ کر بھی سر بلند ہے. اللہ اکبر. شاعر نے یہاں پہ کیا خوب لکھا ہے، کٹے سر کا رخ ہے زمیں کی جانب، کٹے سر کا رخ ہے زمیں کی جانب اور گردن آسمان کی جانب یوں نیزے پر پرو دی گئی ہے کہ یہاں پہ لکھنے والا کہتا ہے بانگ کے سر ہے نیزے پہ، حتیٰ کہ سر ہے نیزے پہ، بانگ کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمیں ہے نظر، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو پیشانی حسین میں. آپ کا سر پہلے سجدے میں کاٹ دیا گیا تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ بانگ کے سر ہے نیزے پہ کہ سوئے زمیں ہے نظر، کہ حسین کی نظر میں پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو ہے. اے کاش کہ مجھے دوسرا سجدہ ادا کرنے دیا جاتا. یہ وہ شہادت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس مقام پہ بھی نماز کو، نبی کے دین کو قضا نہیں ہونے دیا. وہاں پہ جو پیغام ہے حق ہمارے لیے، ہم عالی مقام چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ کا پیغام ہے کہ ظلم اور جبر اور استحالی نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں. حق اور باطل کے درمیان فرق کو آپ نے اپنی زندگی کی اور اپنے پیاروں کی قربانیوں سے لکیر کھینچ کر واضح کیا. صبر، عزیمت اور شجاعت کی بے نظیر مثال حسین ہے. خدا کے دین کی سربلندی اور رسالت کی پاسداری کا حق ادا کیا. وہ سجدہ حق جو حسین نے ادا کیا اور ان شہیدوں کے اور حق کے محبت کے سجدوں کو رائے گاہ نہ جانے دی اور نبی کے دین کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اب یہاں پہ کچھ اور جو پہلو ہیں، جو 6-7 پہلو ہیں جن کو میں چیدہ آپ سے بیان کر جاؤں کہ مقصد شہادت امام حسین کو میں دوبارہ سے تھوڑا وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ذکر کیوں نہیں کم پڑ رہا. غالباً 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. آج 1442 43 44 ہے. اب 1400 ہجری گزرنے کے بعد بھی اگر یہ واقعہ چل رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد اب دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے. کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنی کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے؟ اس کے لیے انہوں نے سر کٹا دیا. کوئی شخص جو امام حسین کی گھرانے کی بلندی اور اخلاقی سیرت کو جانتا ہے وہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ انہوں نے اپنے اقدار کے لیے کیا. لوگوں نے اپنا، کیونکہ اس کا جو نقطہ انحراف ہے وہ یہ تھا کہ سلطنت خلفائے راشدین کو ختم کر کے جو ولی عہد کی سلطنت قائم کی جا رہی تھی، جو بادشاہی نظام قائم کیا جا رہا تھا، اور اس بادشاہی نظام سے جو چیزیں رونما ہوتی ہیں کہ یہ صرف زبانی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کو تو مانیں گے لیکن وہ کوئی نظام رائج نہیں کریں گے جو نبی اور اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں پہ چلے. امر بالمعروف اور نہی المنکر کا تعلق بھی اس میں آتا ہے کہ اسلامی ریاست کا مقصد تو خدا کی زمین میں ان کی نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا ہے، جو خدا کو محبوب اور برائیوں کو روکنا ہے. اب امام حسین اس لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے حق کا کلمہ اس لیے بلند کیا کہ یہ جو نظام رائج کرنا چاہتے تھے وہ اس کے بالکل مترادف تھا. بادشاہی کی راہ پر جو مسلمانوں کی حکومتیں کیونکہ جب بادشاہی نظام قائم ہو جاتا ہے، جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے سلطنت خلفائے راشدین کو کنورٹ کرنے میں، پھر انہوں نے کیا کہ حکومتوں نے کہ کیسر و کسریٰ کے
رنگ ڈال لیا، ان کی ٹھاٹ کو اختیار کر لیا، عدل کی جگہ ظلم کا جو غلبہ آتا ہے، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور رنگ و رق اور عیش و عشرت کا جو دور شروع ہوتا ہے، حلال و حرام کی جو تمیز ختم ہوتی ہے، وہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. وہ جو سودی نظام ہے، جو حلال حرام کی تمیز ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ جو بادشاہی نظام ہے، اس میں جو ایک خاص طبقہ ہے، صرف اس کو ہی حق حاصل ہے، وہ کوئی بھی فیصلے لے گا. اب جو اقتدار حاصل کیا جاتا ہے وہ غلبے کی بنیاد پہ ہے، وہ اقدار کی بنیاد پہ نہیں ہے. پہلے جو ہوتا تھا وہ عمل کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اعمال کی بنیاد پہ ہوتا تھا. جو بھی سپہ سالار، جو بھی خلیفہ چنا جاتا تھا، وہ چنا جاتا تھا اعمال کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ. وہ ختم کر کے جو انہوں نے نظام رائج کیا، جو آج تک چلتا آ رہا ہے، جس کی جناب صاحب پشت پناہی کرتے ہوئے ابھی تک ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اب اسی کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ صرف ایک کمزور کے لیے ہیں، وہ کمزور کے لیے ہیں، وہ بادشاہ کے اوپر اور اس کے جو ہے نا اس کے باشندوں پہ، اس کے شہزادوں پہ نہیں ہوتا ہے. یہی وہ نظام تھا جس کی بھاگ پناہ امام عالی مقام کو ہوگی تھی، تبھی وہ ایک شخص کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. اگر ایک شخص کے نیچے نظام اسلامی رہتا اور صرف یزید آ کے حکومت پہ بیٹھ جاتا تو آپ کی نظر اتنی تنگ نہیں تھی کہ آپ اس کے خلاف kھڑے ہو جاتے، کیونکہ آپ بھانپ چکے تھے یہ پورا نظام اسلامی ریاست کا تغیر ہونے چلے جا رہا ہے. اور وہ جو 4 5 6 7 چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں، وہ نمبر 1 آزادانہ انتخاب، نمبر 1 آزادانہ انتخاب. آزادانہ انتخاب کا رائج ختم ہو گیا ہے. پہلے دور میں جو اسلامی ریاست کا دستور تھا، لوگوں کو آزادانہ رضامندی سے قائم ہو کے کوئی شخص اپنی کوششوں سے اقتدار حاصل نہ کرتا تھا، بلکہ لوگ مشورے سے ایک آدمی کو چنتے تھے جو اقتدار پہ آتا تھا. وہ آزادانہ انتخاب ختم کر دی گا. نمبر 2 شورائی نظام جو تھا. شورائی نظام میں جو قاعدہ ہوتا تھا، حکومت کے مشورے کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، جن کے علم کے اندر جو ہے نا علم اور بصیرت کی بنا پر چنا جاتا تھا، وہ نظام قائم کرتے تھے. اس کے بعد خدا کے بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کا جو ہے نا ان کو تلف کر دیا گیا. اب خدا کا جو حکم ہے وہ بادشاہوں پہ، بادشاہی نظام پہ وہ رائج نہیں ہوتا. وہ طاقت کے بلگوتے پہ خود باشندے خدا بن کے بیٹھے ہوئے. ملکیت جو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ساری بادشاہی، ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، یہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے. لیکن جو یہ نظام ولی عہد قائم ہوا ہے، اس میں جو بادشاہ جو باشندہ اس نظام کا بنتا ہے، وہ مالک اور آقا بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور وہ جو تقسیم ہے، اس میں یتیم کا، غریب کا حق مارا جاتا ہے، جو ظلم قائم کیا جاتا ہے. یہ وہ سارے نظام تھے جس کو امام عالی مقام نے بھانپ لیا تھا. اس وجہ سے وہ اس ظلمت کے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو مقصد شہادت امام حسین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم اور جبر کے وہ دوبارہ سے شعر پڑھ لیتے کہ قتل حسین اصل میں مرکز یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج ایک مسلمان کو، آج ایک انسان کو، ایک با کردار انسان کو نبی کے گھرانے کی اس قربانی سے اور عزت امام حسین کی اس بصیرت سے، جو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ میں بیعت نہیں لوں گا، کیونکہ یہ نظام جو بدل رہے ہیں، پھر اس سے اللہ اور اللہ کے بتائے اصولوں اور وہ قرآن کی تعلیمات پہ نظام قائم نہیں ہوگا، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، سود کا فرق نہیں رہے گا. انہوں نے جو سٹینڈ لیا، آج وہ سٹینڈ ہمیں بھی لینا چاہیے. ہمیں جہاں جہاں ناانصافی ہو، جہاں جہاں ظلم ہو، جہاں جہاں کمزور کے اوپر ظالم جبر کرے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تلفی و نبی مہربان کے بتائے طریقوں کے خلاف جو کام ہو رہا، ہم اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور ہمیں اس قربانی کو سمجھنا چاہیے، اور ان معصوموں کی اور ان کے اور نبی مہربان کے ان پاک مقدس جو ہے نا قربان جانوں کی قربانی کے جو ہے نا ہمیں حق ادا کرنے کے لیے ہمیں خود رہتی زندگی تک ہمیں خود سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے تھے اور جو حق ادا کرنا چاہتے تھے، ہمیں اس میسیج کو اور اس اصول کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ جو ہم نے کوشش کی ہے امام علی مقام کی قربانی کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کے دجالی نظام کے خلاف اور اس فتنے کے خلاف ہمیں سٹینڈ لینے کی اور یونائٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اسلام کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.